صفات ہونے پر اتفاق کے بعد ان کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ یہ تفصیل تو انشاءاللہ آگے آ جائے گی، ابھی اجمالی طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عقائد کی قسمیں کتنی ہیں اور ان میں تفصیل کیا ہے۔ تو اصل صفت کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سمع، صفت بصر حاصل ہے، یعنی اللہ سمیع اور بصیر ہیں۔ تو اس کے بعد اس کی تفصیل کیا ہے، اس میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا وہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے صفات متشابہات، جیم میں دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات متشابہات استواء علی العرش، وجہ اور ضحک کے ثابت ہونے پر اتفاق کے بعد، یعنی یہ جو اس طرح کے الفاظ آئے نا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ نے عرش پر استواء فرمایا، اور یضحک اللہ، اللہ جیسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ہنستے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تعالیٰ کا وجہ، چہرہ جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، تو ان کو ثابت ہونے پر تو اتفاق ہے کہ یہ ثابت تو ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں اس طرح کا اختلاف ہو گیا کہ ان کو یہ کہیں کہ یہ صفات ہیں جن کی مراد ہمیں معلوم نہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ ان کے مناسب معنی مراد ہے، مثلا استواء سے مراد استعلاء اور غلبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ غلبہ ہے، اور وجہ سے مراد ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا وجہ، چہرہ باقی رہے گا، مراد اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اس کا اللہ کے حوالے کر دینا کہ جو بھی اس کا معنی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، یا اس کی کوئی مناسب تعویل کر لینا، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس دوسری قسم میں کسی ایک فرقہ کو اہل سنت ہونے میں دوسرے پر فائق نہیں سمجھتا، یعنی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو اہل سنت ہے اور دوسرا نہ ہو، ورنہ جہاں تک خالص سنت ہونے کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ ان مسائل میں کچھ غور و فکر نہ کیا جائے جیسا کہ اسلاف کا طریقہ تھا۔ غرض اصل صفت کو مان لینے کے بعد تفسیر اور تفسیر میں اختلاف سے آدمی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، اور دونوں فریق اہل سنت میں سے شمار ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی تفسیر اور تفسیر کرے جو دین کی دیگر قطعیات کے مخالف اور معارض ہو تو ایسا شخص اہل سنت سے خارج ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات متشابہات کے بارے میں وہ تفسیر جو کرامیہ اور سلفیہ نے کی ہے۔ اسی طرح استنباط سے اور موقوف علیہ ہونے سے جو عقیدہ حاصل ہو، اس کو اگر کوئی انکار کرے تو وہ بھی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی استنباط کر کے کہہ رہا ہے کہ جی حضرت عائشہ افضل ہیں، دوسرا استنباط کر کے کہہ رہا ہے کہ جی ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں، تو اس سے وہ اہل سنت ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن اور صحیح حدیث کی کوئی ایسی توجیہ کر دینا جو قرآن اور حدیث کے بالکل معنی کے خلاف ہو، اب جیسے قادیانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن خاتم کا معنی ایسا کر دیتے ہیں، مطلب مہر لگانے والا، حضور نے جس پہ مہر لگا دی وہ نبی بن گیا، تو مرزے پہ مہر لگا دی وہ بھی نبی بن گیا۔ اس کا معنی ایسا کر دیا خاتم النبیین ہونے کا جس کی وجہ سے متواتر احادیث کا انکار ہو رہا ہے۔ حضور فرما رہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، اور انہوں نے تعویل اس خاتم کے اندر ایسی کر دی کہ جس سے وہ معنی بگڑ رہا ہے۔ تو یہ اگرچہ وہ تعویل کر رہے ہیں، اس تعویل کی ان کو گنجائش نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ بالکل دوسری متواتر احادیث کا انکار لازم آ رہا ہے اس سے۔ یہ تو ابتدائی چیزیں تھیں، مقدمہ۔ اگلا باب سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے، اور آج فہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بیچ میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات وضاحت طلب ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے۔ جی ایسا ہے کہ مائک اپنے بند کر لیں، جب کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ مائک کھول لیا کر، ویسے ہم اس کو بند رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فہم حدیث کھول لیجیے، دوسرا باب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ اہل یمن میں سے کچھ لوگ آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ دین کا فہم حاصل کریں اور آپ سے اس عالم اور کائنات کی ابتدا کے بارے میں پوچھیں کہ کیسے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی تھے اور ان سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش سے ہیں، باقی جو کچھ بھی ہے اس کا وجود بعد میں ہوا۔ اور پھر ایک وقت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، اور اس وقت وہ عرش پانی پر تھا۔ اس پانی کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کے بارے میں تفصیل کو لکھ دیا۔ کیونکہ آدمی اس محسوس عالم و کائنات کا حصہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی تصور قائم کرتا ہے تو اس کائنات کے اعتبار سے ہی کرتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ کائنات پہلے کچھ نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مادہ کے محض اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا ہے، تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور قائم کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، ہمارا رب اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کائنات سے اب جو تعلق ہے تو کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ تعلق کس کے ساتھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اب جو تعلق کائنات کے ساتھ ہے تو ایک وقت تھا کہ یہی تعلق خلا کے ساتھ تھا، کہ موجود کائنات کی جگہ اوپر نیچے ہر طرف خلا ہی خلا تھا۔ پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا اور اس پانی کے اوپر اپنا عرش پیدا کیا۔ فائدہ، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم کا تفصیلی وجود جس تجلی کے سبب سے ہے، عالم کے وجود سے پہلے بس وہی تجلی موجود تھی اور اس کے ہر طرف خلا ہی خلا تھا۔ تخلیق عالم، عالم نور اور اس کے بعد عالم ارواح کی تخلیق، عالم نور اور اس کے بعد عالم ارواح کی تخلیق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر اشیاء کی تخلیق سے پہلے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے دیگر اشیاء کی تخلیق سے پہلے اپنے علم میں خزانہ نور سے تیرے نبی کی روح اور تمام مخلوقات کی ارواح کا مادہ یعنی ایک نور پیدا کیا، اور چونکہ وہ جز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی تخلیق کی گئی اس مادہ میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے پورے مادہ نور کی نسبت شرافت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ وہ مادہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ نے چاہا گردش کرتا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، اور نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ ازلی میں مخلوق کی پیدائش کا جو وقت تھا وہ ہوا، تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے قلم کو، دوسرے سے لوح کو، اور تیسرے سے عرش کو، یعنی ان تینوں چیزوں کی ارواح کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کے آگے 4 جز کیے۔ ان میں سے پہلے جز سے حاملین عرش کو، دوسرے سے کرسی کو، تیسرے سے باقی فرشتوں کو، یعنی ان سب کی ارواح کو پیدا کیا، اور چوتھے جز کے پھر 4 ٹکڑے کیے۔ ان میں سے پہلے ٹکڑے سے آسمانوں کو، دوسرے سے زمینوں کو، تیسرے سے جنت اور دوزخ کو، یعنی ان سب کی ارواح کو پیدا کیا، اور چوتھے ٹکڑے کے مزید 4 حصے کیے۔ ان میں سے پہلے حصے سے مومنین کی آنکھوں کا نور، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور یعنی معرفت الہیہ، اور تیسرے سے ان کی زبانوں کا نور یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنایا۔ اسی طرح باقی اجزاء سے انسانوں سمیت دیگر مخلوقات کی ارواح کو پیدا کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ کے مطابق
ان ارواح کو ان کے مناسب حال اجساد اور اجسام عطا کیے گئے، اس طرح سے یہ عالم وجود میں آیا۔ تنبیہ، یہ جو لکھا کہ تمام اشیاء کی ارواح کو پیدا کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ تسبیح اور تحمید حالی نہیں بلکہ قولی ہے، یعنی زبان سے بول کر وہ تسبیح کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی زبانیں، جیسے نا زبان حال سے کہہ رہے ہیں، بول نہیں رہے، ویسے ان کی حالت یہ بتا رہی ہے، تو یہ حالت والی بات نہیں ہے، گویا وہ بول کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا تم سمجھتے نہیں ہو، زبان حال کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو زبان قال مراد ہے یہاں پہ بولنا، جیسے قال کا مطلب ہے نا بولنا، جیسے ہم بول کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور حال کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی حیت، اس کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے محتاج۔ بول کو سمجھ، اگر آواز بول کو سمجھ لیں تو ہم سمجھ لیں گے۔ ہاں، یعنی اگر اللہ چاہیں سنا دیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے یہ بول ان کے سنا بھی دیے نا، جیسے حیات و صحابہ میں اس طرح کے واقعات ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے، پیالے کے اندر سے ہم نے تسبیح کی آواز سنی، تو وہ تسبیح تو ویسے بھی اللہ نے کہا نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی تسبیح تو ہر چیز کر رہی ہے، کبھی اللہ وہ تسبیح سنا بھی دیتا ہے۔ جیسے وہ کنکریاں حضور کے پاس جو لے کے آیا تھا ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے، تو مٹھی میں کنکریاں بولی، تو اللہ نے ان کا بول سنا دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، جب میں گزرتا ہوں تو مجھے وہ درود پڑھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں کبھی۔ تو روح اصل میں کہہ رہے جی آواز کٹ رہی ہے، مائک کھولنے کی بہتر ہوگی جی انشاءاللہ بہتر ہوگی، کر رہے ہیں کوشش۔ تو جو زبان حال ہے وہ تو ہے ہی، یہ زبان قال سے ہر چیز تسبیح کرتی ہے، کیونکہ تسبیح حالی کو تو لوگ سمجھ ہی لیتے ہیں، اور جو تسبیح اور تحمید قولی ہو، اس کے لیے تسبیح اور تحمید کرنے والے میں کسی قدر شعور کا ہونا ناگزیر ہے، یعنی کچھ شعور تو ہونا چاہیے، اور ذی شعور حقیقت روح کہلاتی ہے، حقیقت روح کہلاتی ہے، حقیقتاً روح ہوتی ہے جو شعور جس میں ادراک ہوتا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے عالم کی ہر شے میں کوئی شعور رکھنے والی روح موجود ہے، اور ارواح سب انتہائی لطیف اور نورانی ہوتی ہیں۔ یعنی وہ اس میں سورہ بقرہ میں بھی ہے نا، پہلے پارے کے اندر ہی کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، بعض ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، تو وہ ان میں خوف، ان کا رونا، یعنی ان کے جو چشمہ نکل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض اللہ کے خوف سے، بعض تو ویسے چونکہ پانی اللہ نے نکالنا، اور بعض جی مائک اپنے اپنے بند فرما لیں، جنہوں نے سوال کرنا ہو صرف وہی وہ مائک کھولیں اپنے، باقی اپنے بند کر لیں مائک، اس کی وجہ سے سب کو پریشانی ہو رہی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہر چیز کے اندر اللہ نے روح رکھی، اب روح جو ہے انسانوں کی روح جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی ہے، ان میں حرکت بھی ہے، ان میں شعور، وہ اپنی بات کو بیان بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں۔ جانوروں میں ان سے ہلکی درجے کی ہے، اور نباتات کے اندر ان سے ہلکے درجے کی ہے، پتھروں میں بھی ہے لیکن کم درجے کی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور تسبیح کرنے کے لیے اس میں کسی نہ کسی درجے کا شعور، یا مفتی شفیع عثمانی صاحب نے معروف القرآن میں بھی اس پہ تفصیل لکھی ہے۔ تو کسی کو چونکہ وہ روح جو ہے چیز ایسی ہے وہ نظر آنے والی نہیں ہے، لطیف چیز ہے، تو اس کو نور سے تعبیر کر دیا گیا۔ عالم کی ارواح کا مادہ پیدا کرنے کے بعد جو چیزیں پہلے پیدا کی گئیں وہ پانی اور عرش اور قلم اور لوح محفوظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل، یعنی 50,000 سال پہلے، قلم کو لوح محفوظ میں لکھنے کا حکم دے کر تمام مخلوقات کی تقدیریں اور اندازے لکھ دیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ تقدیر کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ وادی بطحا میں بیٹھے ہوئے تھے،
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनमें तशरीफ़ फरमा थे। आपने पूछा, तुम जानते हो कि इस नीलगूं फ़िज़ा और तारों भरी कायनात से भी ऊपर दरवाज़ों वाले मादी और ठोस आसमान और ज़मीन के दरमियान कितना फासला है? लोगों ने कहा, हम नहीं जानते। आपने फरमाया, इनके माबैन 71 या 72 या 73 साल की यानी बहुत ज़्यादा मसाफत है। ये जो 70 का आदत आम तौर पे बोला जाता है ना, इसमें मुतय्यन तौर पे वो नहीं होता, मुराद बहुत ज़्यादा कसरत मुराद होती, बहुत ज़्यादा मसाफत है। और आसमान दुनिया यानी जो हमें सबसे करीब है, जो पहला आसमान हमारी तरफ से पहला आसमान बनेगा, और इससे ऊपर आसमान के माबैन भी इतनी ही मसाफत है। यहाँ तक कि आपने सातों आसमान गिनाए, फिर सातवें आसमान के ऊपर पानी का, जिसके असल हकीकत से सिर्फ अल्लाह ताला ही वाकिफ़ हैं, एक समंदर है जिसकी ऊपरी सतह और तय के दरमियान का इतना ही फासला है जितना एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान फासला है। फिर इस समंदर के ऊपर 8 फरिश्ते हैं जो पहाड़ी बकरे की शक्ल के हैं और इतने बड़े बड़े हैं कि इनके कूले और पैरों के दरमियान का फासला इतना ही है जितना एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान का फासला है। इनकी पुष्ट पर अर्श है जिसकी मोटाई इतनी है जितनी एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान का फासला है, और फिर इसके ऊपर अल्लाह ताला की अज़ीम शान तजल्ली है और इसकी कुदरत का ज़ुहूर है। यानी अल्लाह ताला मकान से पाक हैं, जहत से, जगह से पाक हैं। हमें तो रहने के लिए, अर्श तो अल्लाह ताला की मखलूक है ना, जो अल्लाह ने पहले हदीस पढ़ ली हमने के बाद में पैदा की। ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने अर्श को इसलिए बनाया था कि अल्लाह ताला को नऊज़ुबिल्लाह बैठने की जगह की ज़रूरत थी, तो इसलिए जो है वो अर्श को बना दिया, उस पर बैठ जाए। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला तो सारी मखलूक से अल्लाह ताला मुस्तग़नी है। अर्श अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ी मखलूक है, और उसको जो ताबीर किया कि वो ख़ास अल्लाह ताला की तजल्लियात अनवारात का मरकज़ है। तो जब वो अल्लाह ताला के कब्ज़ा और कुदरत और कंट्रोल में है तो सारी मखलूक अल्लाह के कब्ज़े में। इसी को इन अहादीस में इस तरह बयान किया गया। हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती ने आकर कहा कि लोग मशक्क़त में पड़ गए हैं, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और फसलें उजड़ गईं, जानवर हलाक हो गए हैं, आप हमारे लिए अल्लाह से बारिश की दुआ मांगें। हम अल्लाह ताला के पास आपको सिफारशी और शफ़ी बनाना चाहते हैं, और आपके पास अल्लाह ताला को शफ़ी और सिफारशी बनाना चाहते हैं। आप ये बात सुनकर हैबत ज़दा हो गए, और इसी हालत में आपने फरमाया, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला इस नफ्स से पाक हैं, अल्लाह ताला इस नफ्स से पाक हैं। और आप इतनी देर तक यही दोहराते रहे कि सहाबा के चेहरों पर इसकी वजह से परेशानी का असर महसूस होने लगा। फिर फरमाया, नादान, अल्लाह ताला किसी से सिफारिश नहीं करता। उन्होंने आकर ये कहा ना कि हम आपसे सिफारिश करवाते हैं, आप अल्लाह के हुजूर सिफारिश कर दें, और अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह आपके तरफ सिफारिश करे। इसका मतलब है जो सिफारिश कर रहा होता है वो तो मोहताज होता है ना, ज़रूरतमंद होता है। तो बंदे तो सारे अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह सिफारिश करें इसका मतलब अल्लाह मोहताज हो गया, लियाज़ुबिल्लाह। आपने इरशाद फरमाया कि नादान, किसी से सिफारिश, अल्लाह ताला किसी से सिफारिश नहीं करता, इसकी शान इससे बुलंद व बरतर है। नादान, क्या तू जानता है अल्लाह क्या है? इसका अर्श इसके आसमानों पर इस तरह है और उंगलियों से गुंबद की तरह बनाया। यूं आपने यूं हाथ गोलाई में करके यूं इरशाद फरमाया, और अर्श बावजूद कि इतना बड़ा है मगर फिर भी इस शहनशाह की अजमत को नहीं संभाल सकता, और इसकी वजह से वो चिरचिराता है जिस तरह ऊंट की काठी सवार के बोझ से चिरचिराती है। अल्लाह ताला की तजल्लियात का असर इतना है, अनवारात इतने हैं कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जब से क़यामत के दिन सूर में फूंकने वाले फरिश्ता इसराफील को पैदा किया है, वो दोनों पाँव बराबर किए खड़े हैं और अल्लाह ताला की हैबत की वजह से नज़र ऊपर नहीं उठाते। इनके और परवरदिगार के दरमियान नूर के 70 पर्दे हैं। हर पर्दा ऐसा है कि अगर इसके करीब भी जाएं तो जल जाएं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 5 باتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، بلا شبہ اللہ عز و جل سوتا نہیں ہے اور نہ یہ اس کی شایان شان ہے۔ نمبر 2، میزان عدل جو دنیا میں مخلوق کی روزی اور آخرت میں ان کے اعمال کی مقدار کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے، کیونکہ اعمال اور رزق کی کثرت اور قلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ اپنے ہی پیمانہ سے کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اور اسی وجہ سے کسی کے اچھے عمل زیادہ ہوں گے اور کسی کے کم، کسی کو روزی فراخ ملتی ہے اور کسی کو تنگ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبث نہیں پیدا کیا اور نہ ہی اس کے اعمال کو مہمل چھوڑا ہے، بلکہ ان کے ریکارڈ کے محفوظ رکھنے پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ دن کے وقت الگ اور رات کے وقت الگ، عصر اور فجر کی نمازوں میں ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، اس طرح سے اس کی طرف دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اٹھائے جاتے ہیں اور رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل اٹھائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے اور مخلوق کے درمیان خود اس کی عظمت اور جلال کا نور ہی اس کا حجاب بنتا ہے، جیسے خود آفتاب کی انتہائی تیز روشن کرنیں اس کے دیدار کے لیے حجاب بن جاتی ہیں، یعنی تیز روشن کرنیں اتنی ہوتی ہیں کہ سورج کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے۔ نمبر 5، اگر وہ یہ حجاب اٹھا دے تو اس کی ذات کے انوار جہاں تک اس کی نظر جائے سب عالم کو جلا ڈالیں۔ سب کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں غروب آفتاب کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا۔ آپ نے پوچھا، ہے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جاتا ہے، یعنی اس کی روح جاتی ہے، اگرچہ اس کا جسد، اس کا جسم اپنے مدار میں باقی رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے اور عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اپنے مدار میں آگے بڑھنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اس کو اجازت دی جاتی ہے اور وہ زمانہ قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا، لیکن آگے بڑھنے کی اجازت کی خاطر وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ اجازت مانگے گا لیکن اس کو اجازت نہ دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا جہاں سے تو آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا، تو وہ اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ اور سورج کے اللہ کے حکم کے تابع ہونے کا ذکر آیت میں ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستہ پر، یعنی جو طے کیا ہوا اللہ کا راستہ، یہ اندازہ کیا ہوا ہے زبردست باخبر کا۔ اور مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو ایسا کب ہوگا؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، یعنی سورج مغرب سے طلوع اس وقت ہوگا، اس وقت گویا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس سے پہلے جو ایمان لے آئے تھے لے آئے، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ موقع ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس پہ توبہ کر لیں، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا، نیکی اس کی محفوظ رہے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نے کوئی برائی کی، گناہ کیا اور اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اب تو توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد پھر توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ گناہ اس کے کھاتے میں پکا لکھا گیا۔ تو اس لیے وقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی سمجھیں اور اس کو غنیمت بھی سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چر چر آواز کر رہا ہے اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس میں 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ میں نہ پڑا ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر و جبر کی وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت رویا کرتے اور بہت کم ہنستے اور اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور خدا کی طرف شور مچاتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاتے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا اور حساب کا خطرہ نہ رہتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ اس سے اوپر والی حدیث سے رہ گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہاتھ میں زمین کو لے گا اور اپنے دانے ہاتھ پر آسمان کو،
لپیٹ کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں۔ اپنے ہاتھ میں لے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لیں گے، اور قبضے میں لے کے اللہ فرمائیں گے کہ آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب بھی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور آخرت میں بادشاہی بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ اب ظاہری طور پر اللہ نے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی دیا ہوا اختیار، اور قیامت میں سارے لوگوں کے اختیارات اللہ تعالیٰ ختم فرما لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھیں۔ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ پہلے قلم کا ہے، نیچے جو ہے وہ ترتیب بدل گئی۔ عالم آنے کے بعد تمہارا یہاں پر بھی آپ نے 40 پہلے سے کا قلم پہلے سے قلم کو دوسرے سے موف کو تیسرے سے عرش سب سے پہلا قلم ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ قلم کا نمبر ہے تیسرے پہلے عرش کو قلم کو پہلے پانی، پہلے پانی یہ ہے عالم کی ارواح کا مادہ پیدا کرنے کے بعد جو چیزیں پہلے پیدا کی گئی، پہلے کا مطلب ہے جو ابتدائی، یہ ان میں ترتیب نہیں ہے۔ پانی اور عرش اور قلم اور لوح محفوظ ہیں، یعنی یہ چیزیں ابتدائی درجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلے کون سی ہے، آگے پیچھے کون سی ہیں، وہ قلم ہے۔ سب سے پہلے وہ وہاں جا کے 27 میں کرتی پانی کی وہاں پہ سب سے پہلے ہوتا ہے سوال دودھ کے اعتبار سے پہلے قلم جی فرمائیے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے۔ جی 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 فرمائیں۔ جی جی سن رہا ہوں، فرمائیں۔ جی بولیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کومنٹس میں نا سوال اپنا لکھ کے بھیج دیجیے۔ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں وہ تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفارش کریں گے اللہ کے حضور، لیکن اصل میں انہوں نے نا دو باتیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہا کہ آپ کو ہم اللہ کے حضور سفارشی بناتے ہیں، اور اللہ کو آپ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں۔ تو دوسری بات پہ آپ علیہ السلام نے تردید فرمائی کہ اللہ